اکثر میرے بیانات میں آپ لوگ اردو کے دکنی انداز کے باتیں آپ سنتے ہیں، لیکن آج جو میں خطاب آپ کے سامنے کرنے کے لیے کھڑا ہوں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ایک احساس پیدا کرنے والا خطاب لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہمارے درمیان ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت اور ایمان کے جوش کو بڑھایا جائے۔ دنیا کے معاملے میں بہت آگے ہیں ہم لوگ، چاہے دنیاوی علوم حاصل کرنے میں، یا دنیا کے کاروبار کرنے میں، یا دنیا کے مال و متاع جمع کرنے میں بہت ٹیلنٹڈ ہیں ہم لوگ۔ ہمیشہ یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ میں اپنے بزنس کو کیسے امپرومنٹ کروں، میں کتنا کما رہا ہوں، جہاں کا وہاں ہوں، میرا پڑوس بہت آگے بڑھ گیا، بنگلے بنا لیا، کار خرید لیا، میں کیسے اپنے بزنس کو امپرومنٹ کروں، کیسے میں اپنے مال کی تجارت میں بڑھوتری کروں، کیا فارمولے اپناؤں، کیا ہنر اپناؤں، کیا ٹیلنٹ اپناؤں۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ ہمارے نوجوان بھی اسی میں آگے۔ دینداری میں ہم آگے بڑھنے کا کبھی سوچے کہ دینداری میں ہم اپنے دل کو، اپنے ایمان کو ثابت قدم کیسے رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ وہ ایمان جو رمضان کے مہینے میں بڑا ماشاءاللہ تقوی کی شکل میں اونچا ہوا رہتا ہے، ٹوٹی پوٹی مسواکیں تر و تازہ ہو کر جیب میں آ جاتی ہیں، ٹٹی پھٹی ٹوپیاں سروں پر آ جاتی ہیں، اور روزدار کی حالت میں ماشاءاللہ تراویح جیسی نفل نمازوں کی پابندی کرنے والے سال کے 11 مہینوں میں فرض نمازوں میں بھی نظر نہیں آتے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ رمضان کے اس تقوی کو 11 مہینوں کے لیے لکھوا کیوں مارا جاتا ہے؟ کیوں ہمارا تقوی زندہ نہیں رہتا سال کے 12 مہینے؟ کیوں ہم رمضانی مسلمان بن کر سال کے 11 مہینے بے نمازی ہو جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے میرے بندو ڈرو مت، غم مت کرو، فکر مت کرو، تم ہی سربلند رہو گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی فتح و کامران رہو گے، تم کو میں عزت و عافیت عطا کروں گا، سربلندی عطا کروں گا، کامیابی و کامرانی سے دوچار کروں گا۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، ان لفظ شرطیہ ہے یہاں پر، اگر تم پکے مومن ہو کر زندگی گزارو تب میں تمہیں یہ سربلندی عطا کروں گا۔ کہاں ہے ہمارے پاس ایمان؟ پکے مومن، مومن کسے بولتی؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے کو بولتی ہے ہمارے اندر نماز نہیں۔ مومن کسے بولتی؟ ہمیشہ سچ بولنے والے کو بولتی ہے ہماری زبانوں پر سچائی نہیں، جھوٹ ہے ہمارے پاس، دن میں 25% سچ بولے تو 75% جھوٹ بولنے والے ہمیں کہاں ہے جی؟ اللہ بول رہا ان کنتم مؤمنین، سچے مومن، پکے مومن ہو کر زندگی گزارو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوسا سول کوڈ تم کو ڈرا نہیں سکتا، کوسا NRC تم نہ گھبرا نہیں سکتا، کوسی دنیا کی طاقت تم نہ زیر نہیں کر سکتی، ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ سربلند رہو گے، دنیا کی یہ تمام سازشیں ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا، پکے مومن ہو کر زندگی گزارو بول رہا اللہ۔ ہمارے اندر ایمان نہیں، نماز نہیں، اخلاق نہیں، دینداری نہیں، بھول گئے ہم اپنے رب کو۔ رمضان میں اللہ یاد آتا، مسجد میں آئے تو اللہ یاد آتا، باقی ٹمپو یاد نہیں آتا، بازارہ میں بیٹھے ٹمپو یاد نہیں آتا، دکان میں تجارت کرتے ٹمپو اللہ یاد نہیں آتا، بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہتے نا تب اللہ یاد نہیں آتا، لچے لچے گالیاں ہماری زبانوں پر، مسجد میں سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، ایسا اللہ 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 نکالتے رہتا، اس کے اتنا بڑا ولی اللہ کون بھی نہیں کرا دنیا میں۔ لیکن گھر میں گئے تو اماں کی، بابا کی، نانا کی، دادا کی خالی گالیاں، استغفر اللہ۔ اسے کیا بولتی؟ فاسق بولتی، فاجر بولتی۔ ارے اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے، کس کی نگاہ میں؟ اللہ کی نگاہ میں جی، اللہ کی نگاہ میں تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تمہاری بیویوں کے پاس اچھا رہے، باہر آئے تو شیروانی، اندر گئے تو پریشانی، اوپر سے پورا حضرت سننا، اندر پھاڑ بجے کے پورا چننا، کیا فائدہ؟ اندر سے بھی سننا رہنا، اندر سے بھی گولڈ رہنا، ہماری انسانیت صرف جماعت کے حد تک، باہر
ہم گھر میں گئے تو ایک نمبر کے حیوانہ، ایک نمبر کے شیطانہ. اللہ کو معلوم تمہارے اندر کا کیا کرنے کا، اللہ کو معلوم. اللہ کیا بولتا؟ اندر سے بھی اچھا بن میرے بندے، اندر سے بھی اچھا بن میرے بندے، اندر سے تیرے اندر شرافت رکھ، اخلاق رکھ، کردار رکھ. زبان سنبھال، تیری چلتی نہ کا تو چلا لینے جانا کو، میں بول سکتا نہ بول کر بول کے بتانے کو، میں مار سکتا نہ کا تو بیوی پر مارنا کو، میں گلی والے کے سامنے اکڑ کو کھڑ سکتا نہ کا تو اکڑنا کو. ہر طاقتور سے بڑا ایک طاقتور اللہ عز و جل ہے. اس کی طاقت کے سامنے کس کی بھی نہیں چلتی، اس کی طاقت کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. عاجزی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. اللہ کے نبی کہتے دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جنت میں پہنچائیں گی، دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں پہنچائیں گی. اے اللہ کے نبی، وہ دو چیزیں جو جنت میں لے جائیں گی وہ کون سی ہوں گی؟ التقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جنت میں پہنچائیں گی. اور جو دو چیزیں انسان کو جہنم میں لے ڈوبیں گی وہ زبان کے فتنے اور شرمگاہ کے فتنے. اسی لیے اللہ نے کہا میرے بندے تیرے زبان تیری شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے، میں جنت کی ضمانت تجھے دیتا ہوں. بولتا اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی مجھے دے، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. بولتا اللہ ہماری زبان بھی اچھی نہیں، ہمارا کردار بھی اچھا نہیں. آج کے ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ پب جی گیما میں ہیں، ٹک ٹاک ویڈیو بنانے میں ہیں. ایک دن کا 1.5 GB 2 GB نیٹ یوز کرنے کے لیے یوٹیوب میں جا کر ویڈیو دیکھنے میں، فلماں دیکھنے میں، ایسے ویسے سیریلاں دیکھنے میں اپنی جوانی برباد کر رہی. یاد کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری اس فرصت کے بارے میں سوال کریں گا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کریں گا، تمہارے اس وقت کے بارے میں سوال کریں گا، تمہاری صحت کے بارے میں سوال کریں گا. کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی زندگی کی قدر کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لے. شبابک قبل حرمک، تیری جوانی کو غنیمت جان لے، تیرا بڑھاپا آنے سے پہلے. وہ صحتی کا قبل سقمک، تیری صحت و تندرستی کو غنیمت جان لے، تیری بیماری آنے سے پہلے. وہ فراغک قبل شغلک، تیرے فرصت کو غنیمت جان لے، تیرے مشغولیت آنے سے پہلے. اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، تیری مالداری کو غنیمت جان لے، تیرے اوپر فقیری آنے سے پہلے. وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، تیری زندگی کو غنیمت جان لے، تیری موت آنے سے پہلے. ہماری زندگی، ہماری یہ دولت، ہماری یہ فرصت اور ہماری یہ جوانی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیشہ ٹکنے والی نہیں. جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی، تیری دولت تیری فقیری میں بدل جاتی، تیری یہ جوانی تیرے بڑھاپے میں، تیری یہ صحت تیری بیماری میں، تیری یہ زندگی تیری موت میں بدل کے اللہ رکھ دیتا. وہ آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لے بھائی، اس کے آنے سے پہلے اس کی قدر کر لے.